کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ہر چیز کا نمونہ موجود ہے. تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو بیمار ہو جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. آپ کے اس کے عیادت کے لیے جانے سے کوئی وہ شفا اسے نہیں مل جائے گی، یا آپ کوئی اسے شفا نہیں دے دیں گے، لیکن اس کو حوصلہ ہوگا کہ مجھے یاد کرنے والے، مجھے یاد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اسے حوصلہ تسلی ہوگی. اور بیمار کی عیادت کے لیے ایسے وقت میں جائے کہ اس کے آرام کا ٹائم نہ ہو. آپ نے عیادت کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرنا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا فارغ وقت نہ ہو، کہ آپ اپنے فارغ وقت میں چلے جائیں. جی اگلا بندہ چاہے جو جیسے بھی ہو، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا ہو، یا کوئی بیماری اس کی ایسی ہے کہ اس کی دوا کا ٹائم ہے، کوئی ایسی اس کا جو ہے نا وہ بیماری ہے، حالت ایسی ہے، آپ اس حالت میں جا کے اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور پھر اس کے پاس گھنٹے گھنٹے بیٹھے نہ رہیں. اس کے آرام کا، اس کی اور جو ہے نا تھوڑی بہت جو اس کی مصروفیت ہے اس کا خیال رکھیں. اب ہوتا یہ ہے ہاسپٹل میں عموماً جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لیڈیز ہوتی ہیں، بیمار کے ساتھ اس کے جو ہے نا اہل و عیال میں سے کوئی نہ کوئی لیڈیز ہوتی ہے. ہم جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیچاری سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اب وہ کھڑی ہے. پھر گپ لگانی شروع نہ کر دیں. بس مناسب وقت میں دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، عقل دی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میرے زیادہ دیر ٹھہرنے سے اس کو نقصان تو نہیں ہو رہا، اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اور ایک نام و نمود کے لیے نہ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے جائیں. مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے جائیں، نام و نمود کے لیے نہ جائیں، انسانیت کے رشتے سے جائیں. کہ میں نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ تندرست ہو جائے گا تو وہ کیا کہے گا. اس نے کیا کہنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے اس کے اندر، بیمار کی عیادت کے اندر بڑا اجر رکھا ہے اللہ کے نبی اللہ پاک نے. ایک حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، وہ صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70,000 فرشتے. اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے جو ہے نا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اب اندازہ کریں، فرشتے جس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، جو معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو اس کی مغفرت میں کیا شک رہ جاتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے، خود سوچ کے دیکھیں. آپ کا کیا ہے، صرف 5 منٹ لگے آپ کے. اس لیے آتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تو اگر رات لمبی ہوتی تو شام کے وقت میں جاتے تاکہ زیادہ وقت ہمارے لیے استغفار ہو سکے. اور اگر دن لمبا ہوتا، یعنی گرمی کے دن ہوتے، جب عموماً دن لمبا ہوتا ہے، تو پھر وہ صبح کے وقت میں جاتے تاکہ شام تک 70,000 فرشتے کی جو ہے نا دعا ہم سمیٹ سکیں. اور آپ نے کرنا کیا ہے وہاں جا کے؟ دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، اسے دعا دے، 7 مرتبہ اس کے اوپر دم کر دے دعا پڑھ کے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 4-5 لفظ سے صرف. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے اوپر اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، اللہ پاک اسے یقیناً شفا دیں گے، یقیناً اسے شفا دیں گے، وہ جس بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو. ہاں، موت والی بیماری نہ ہو، یعنی اللہ پاک نے اس کی اس بیماری کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے اس دعا کے اندر. اور یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس کو یاد کر لیں. لا بأس طہور انشاءاللہ،
یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بعض روایات کے اندر یہ بھی آئی ہے، لیکن میں ایک حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا ارشاد فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے غالباً، کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور اس کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، بس چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ انگلیوں پہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، جب آپ اس کے اوپر آپ کا کیا جائے گا، کتنا سا ٹائم لگا ہے، آپ دم کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے۔ آپ کا اس میں کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی شفا اگر آپ کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، آپ کے ایک چند منٹ کے 1 منٹ کے دم سے اگر ہو رہی ہے، 1 منٹ زیادہ سے زیادہ لگے گا، آپ خود سوچیں جی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، کتنی دیر لگے گی اس کو 7 مرتبہ پڑھنے میں؟ آپ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، دم کر دیں اس کے اوپر، اللہ پاک اس کو شفا دے دیں گے، آپ کی وجہ سے شفا مل جائے گی بھائی، کتنی بڑی جو ہے نا وہ اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو جائیں، جا کے اس کے پاس بیٹھیں، اسے حوصلہ تسلی دیں، اس کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں نہ کریں کہ اس کا مزید جو ہے نا وہ حوصلہ گرے، وہ مزید جو ہے نا وہ ڈسہارڈ ہو جائے، دلی طور پہ وہ غمگین تو پہلے سے یہ تکلیف میں ہے، اور مزید جو ہے نا وہ اپنے اندر ہی اندر جناب پتہ نہیں میں اس بیماری سے بچ پاؤں گا کہ نہیں۔ بھائی بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں، تو آپ اللہ کا نام لے کے دعا کر دیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو ہے نا شفا دے، اور وہ عرش کا مالک ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کی ذات ہی ہے جو مجھے شفا دیتی ہے، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ شفا دے؟ تو ہم کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر سنت اعمال کو لے کے آئیں، سنتوں کو لے کے آئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین کردہ طریقوں کو لے کے آئیں، بتائے ہوئے طریقوں کو لے کے آئیں، دوا داروں کی طرف بھی جائیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، حکیم کے پاس بھی جائیں، لیکن اللہ کا نام تو لیں، اللہ نے بیماری دی ہے، اللہ ہی اس بیماری کو دور کرنے والے۔